ناظرین، آج ایڈی بٹ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سال پہلے انہوں نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے اور اپنے حصے کا دینی کام بھی کرتے رہے۔ سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ کافی عرصہ کے بعد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ اپنی فیملی کے پاس گئے، اپنے بھانجوں کے پاس گئے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں ڈنمارک تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہم ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بٹ صاحب عمرے پر گئے ہوئے تھے، کیوں نہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے جب پہلے حج کیا یا عمرہ کیا یا عمرے کیے اس وقت آپ کو کیسا لگا، اور آج آپ نے جو عمرہ کر کے آپ واپس آئے اس وقت کا آپ کو جو ہے جدہ مدینہ آپ کو کیسا لگا۔ بٹ صاحب، ہم آپ کو اپنے ٹی وی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے چھوٹی سی تمہید باندھ دی ہے کہ آپ کافی عرصہ کے بعد دوبارہ عمرے کی سعادت حاصل کی، آپ حاجی بھی ہیں اور پہلے بھی آپ نے کافی عمرے کیے ہوئے ہیں اور سوشل کام بھی آپ کرتے رہتے، دینی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس دفعہ آپ نے مکہ مدینہ کو کس طرح پایا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 7-8 سال پہلے خدا سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ اب میں نہیں آؤں گا، میری ہمت نہیں ہے۔ تو لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ میرے وہاں فیملی والے تھے، انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی بھیج دی، تو ویزا بھی بھیج دیا، تو پھر مجھے جانا پڑا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ عمرہ بھی کروایا، ساری زیارتیں بھی بھی کروائی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انتظام وہاں بہت زیادہ کیا ہوا ہے اور بھی ہے۔ مجھے سب سے پہلے 7ویں رات کو میں نے عمرہ کیا، اتنا رش تھا کہ لیکن انتظام بھی اچھے ہیں، لیکن لوگ اتنی دنیا آئی ہوئی تھی وہاں، اتنی دنیا آئی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے عید مدینہ میں گزاری، تو وہاں بھی انتظام بہت اچھا ہے، لیکن یہ دنیا بہت زیادہ ہے۔ میں اپنی طرف یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک معجزہ یہ ہوا کہ اس دفعہ کوئی عالم لوگ آئے ہوئے تھے، میں بھی ہینڈی کیپ تو کرسی پر تھا، تو انہوں نے ہمیں چند 10-15 آدمی سے ہمیں سیدھا ریاض الجنہ میں بھیج دیا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ ریاض الجنہ میں اتنا وقت میں نے گزارا۔ تو مجھے یہ حضور کے روزے کے ساتھ ہی بالکل وہاں بھی کرسی تھی، وہاں میں بیٹھا بھی، تو 1 گھنٹہ ہم وہاں الگ میرے سے رہے، نمازیں بھی وہاں پڑھی، اور شاہ کی نماز پڑھ کے، یہ ریاض الجنہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن خدا نے پتہ نہیں کیسے مجھے، یعنی کہ وہاں میں 1 گھنٹہ وہاں ریاض الجنہ میں خوشی کے ساتھ نمازیں پڑھی تھا وہ بھی، تو یہ میرے لیے بہت اچھا تھا۔ دوسرا یہ کہ انتظامی لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ انتظام تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے جتنا انتظام ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق میں تو یہی کہوں کہ خدا کی مہربانی ہے مجھ پر بھی، خدا نے مہربانی کی ہے کہ اس عمر میں نام مجھ سے چلا جاتا ہے، نام سے اتنی مشقت ہو سکتی ہے، تو میں اس لیے میں نے نہیں ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا مجھے یہ نصیب ہوا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسے اس عمر میں ایسے میں کر دوں گا، لیکن اللہ کی مہربانی سے۔ سر، جو بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے وہاں کا انتظام بہت اچھا ہے۔ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں انتظام بہت اچھا ہے، لیکن لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی آدمی وہاں بھوکا نہیں ہوتا، ہر آدمی کھانا بھی کھا لیتا ہے، سارے جو اگر ارکان ہیں وہ بھی پورے کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد واپس بھی آ جاتے ہیں۔ واپس آ گئے تو آپ کو اب محسوس ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں میں نے کیسے کر لینا کہ میں گیا تھا کہ یا اللہ میں اب دوبارہ واپس نہیں آؤں گا صحت کی وجہ سے، لیکن آپ دوبارہ عمرہ کر کے بھی آگئے، زیارتیں بھی آپ نے کی اور آپ نے دن بھی زیادہ گزارے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کے نصیب میں ہوتا ہے، تو میں تو ایک چیز کہوں گا کہ جب آپ حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، وہاں خدا کہتا ہے کہ میں یقین کرو میں جب عمرہ کر کے آیا تو مجھے ایسے لگتا تھا میں اتنا میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل صاف ہوں، میرا وزن بھی کوئی نہیں تھا، میں محسوس کر رہا تھا۔ خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں عمرہ کہ آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ابھی ہوئے، لیکن معصوم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ اس کو
خدا سے وعدہ کر رہے ہیں نا مجھ میں یہ برائی ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے مجھ میں برائی کیا ہے. اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا حج بھی ہے عمرہ بھی ہے، ورنہ 10 عمرے بھی کر لو 10 حج بھی کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے جب آپ جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ میں اتنے پیسے لگا رہا ہوں، اتنی محنت مشقت کرنے جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں کہ میں یعنی کہ میرے سارے گناہ جڑ جائیں.